روسی حکام نے تصدیق کی ہے کہ وہ پاکستان کو تیل تو فراہم کر رہے ہیں لیکن کم قیمت پر فروخت نہیں کر رہے۔ روسی حکام کی تصدیق کا تو ہر ایک کو علم ہے، لیکن روسی تیل کے حوالے سے دو باتیں ہیں، وہ میں بتا دیتا ہوں۔ روس نے یوکرین پر فروری 2022 میں فوجی حملہ کیا۔ اس فوجی حملے کے جواب میں امریکہ اور مغربی ممالک نے روس پر معاشی پابندیاں لگائیں۔ معاشی پابندیوں کے نقصانات کو کم کرنے کے لیے روس نے اپنا تیل کم قیمت پر دوسرے ممالک کو فروخت کرنا شروع کر دیا۔ سری لنکا، انڈیا، افغانستان، چین، بنگلہ دیش جیسے کئی ممالک نے روس سے سستا تیل خریدا اور فائدہ حاصل کیا۔ سب سے زیادہ سستا تیل چین نے خریدا۔ اعداد و شمار کے مطابق روس نے پہلے 3-4 ماہ میں $220 ارب کا سستا تیل فروخت کیا۔ پھر نومبر 2022 میں امریکہ اور مغربی ممالک نے ایک روڈ میپ کو تیار کیا اور روسی تیل کی قیمت طے کی اور دوسرے ممالک کو کہا کہ اس روڈ میپ کو فالو کریں۔ اس روڈ میپ کے رد عمل میں روس نے کہا تھا کہ تیل بھی ہمارا اور فیصلہ اور مرضی بھی ہماری، اور روڈ میپ کو مسترد کر دیا تھا۔ اس روڈ میپ پر عمل کرتے ہوئے پاکستان روس سے تیل خریدنے کے لیے جنوری 2023 میں روس کے پاس گیا تھا۔ 3-4 ماہ مذاکرات میں لگے، معاملات طے ہوئے۔ پھر بحری جہاز 30 کی بجائے 40 دن میں روسی تیل لے کر جون 2023 میں کراچی بندرگاہ پہنچا۔ روسی تیل کی ادائیگی پاکستان نے ڈالرز کی بجائے چینی کرنسی یوان میں کی۔ پاکستان کو فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے ڈالرز بچ گئے، جو پہلے ہی کم ہیں۔ اس پر بھی پاکستان کو چین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ چین نے کامیاب سفارتکاری کی، روس اور سعودی عرب کو اس چیز پر راضی کیا کہ وہ تیل کی فروخت کے لیے ڈالرز کے ساتھ ساتھ یوان کو بھی قبول کریں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستان نے روس سے تیل خریدا وہ انڈیا میں ریفائن ہوا تھا، یعنی اس تیل سے انڈیا نے بھی پروفٹ کمایا تھا۔